ذریعہ فرما۔ کہ اللہ اس بابرکت جمعۃ المبارک کے دن ہونے والی گفتگو، پڑھنے والا درود شریف، ذکر اذکار کی مجلس کو ہمارے ادارے کے لیے خیر اور ترقی کا سبب بنا، ضروریات اپنے خزانوں سے پوری فرما، امن سکون کے اللہ فیصلے فرما، دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر بے حد احسان ہے کہ دن بھی اس وقت کے اندر جو موجودہ حالات ہیں
یہ سارے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ انسان کا زمین پر جیسا گمان ہوتا ہے اور زمین پر اس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، فیصلے ویسے ہی اس کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے، اگر تم زمین پر نیکی کر کے مجھے راضی کرتے رہو گے، آسمان سے میں تمہیں راضی کرتا رہوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تم زمین پر اعمال سے، سجدوں سے میرے حکموں کو پورا کر کے تم مجھے راضی کرتے رہو، مجھے کیا دقت ہے تمہیں ناراض کرنے میں۔ بسم اللہ الرحمن۔ جس طرح دنیا کی زندگی کی کامیابی میری رضا پر ہے، آخرت کی زندگی کی کامیابی بھی میری رضا پہ ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے میرے حکموں کی پابندی کرتے ہو، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے میری منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہوتے رہنا اور میرے سے ڈرتے رہنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسی مکان جیسا بنائے گا، اگر ہوادار بنائے گا تو چاروں طرف سے ہوا آئے گی، اگر مکان ہوادار نہیں بنایا تو تیرے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مکان کے اندر تجھے رہنے میں دقت محسوس ہوگی۔ پھر ہر آنے والا تیرے مکان کو دیکھ کر وہ تیری غلطیاں نکالے گا اور وہ کہے گا نہیں یار مجھے نہیں پتا، مکان بنانے والے کو، مستری کو، ٹھیکیدار کو پتا تھا۔ وہ کہے گا پیسہ تو تیرا خرچ ہو رہا تھا۔ اگر حکومت کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے ہمارے لیے جو آرڈر آ رہا تھا وہ اللہ کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے خلاف تھا، اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ نے تجھے تو ہوش و باز دیے تھے نا۔ وقت کے بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ ڈٹ گئے کہ اللہ کا کلام ہے۔ بعض جگہ فرمایا کہ اس مسئلے پر وقت کے بادشاہ کی طرف سے جب درہ پڑتا تھا تو میلوں تک آپ کی چیخ کی آواز آتی تھی دلے۔ فرمایا میرا حوصلہ ایک چور نے بڑھایا جس کو میرے ساتھ لٹا کے مارا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا احمد بن حنبل کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، میں چور ہو کے اپنی چوری قبول نہیں کر رہا، تو حق بات کا اظہار کرتے ہوئے اور حق پر رہتے ہوئے ڈٹ جانا، تو نہ پھرنا۔ میں برائی پر ڈٹا ہوا، برائی پر ہو ڈٹ کر، برائی پر جم کر ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں، تو حق پر جم کر ان حالات کا مقابلہ کرنا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا نہیں اسے اللہ نے پڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، امام مالک، امام شافعی، ان حضرات کے ساتھ جنازے ان حضرات کے جیلوں سے نکلے، جن کی محنتوں نے، جن کی فکروں نے ہمارے لیے دین پر عمل کرنے میں آسانیاں پیدا کی۔ قیامت کے دن یہ بات بھی نہیں چلے گی کہ کیا کریں، یہ سب ہی ایسے کر رہے تھے۔ جو سب کھا رہے تھے وہ تو کھا رہا تھا، جو سب پہن رہے تھے وہ آپ پہن رہے تھے، جہاں سب رہ رہے تھے وہاں آپ رہ رہے تھے۔ اپنے لیے تو لاہور کا بحریہ ٹون اس کا انتخاب کیا، کھانے کے لیے آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کا، پانی کے لیے آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات کا انتظام کیا۔ تو بندے جب ان ساری چیزوں میں تو نے اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھا کہ دین کے معاملے میں تو نے کیوں کہا تھا جو سب کر رہے تھے میں بھی کرنے لگ گیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب سب جائیں گے تو میں بھی وہاں چلا جاؤں گا۔ وہ تو ایسا ہولناکی کا دن ہوگا، وہ تو ایسا پریشانی کا دن ہوگا کہ پلٹ پلٹ کے منہ پھیر پھیر کے ہر طرف کی طرف، ہر ایک کی طرف دیکھے گا۔ وہ پرائے نہیں ہوں گے، تیرے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ تیرے خونی رشتے کے، تیرے دنیا کے اندر جانے پہچانے کے تیرے اپنے ہوں گے، جو تیری طرف منہ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔
اولاد بے وفا، مکان بے وفا، کاروبار بے وفا، رشتہ دار بے وفا، نوکری بے وفا، حکومت کے عہدے بے وفا، مائیں تو بڑی فرما برداری کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. قیامت کا دن ہوگا تجھے مالک کائنات کی گرفت میں مبتلا دیکھ کر تیری مائیں بھی تیرے سے منہ پھیر لیں گی. وہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ جو معاشرہ کر رہا تھا میں بھی کر رہا تھا، جو سب نے کیا وہ میں بھی کر رہا تھا. اللہ فرمائیں گے سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو بھی اپنے طویل کے ساتھ جہنم کے اندر چلا جا. پھر بتا میرے عزیزو کام تیری میری کوئی سننے والا ہوگا؟ میں نے معاشرے کو دیکھ کے نہیں چلنا، میں نے دنیا کو دیکھ کے نہیں چلنا، میں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی سیرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. اگر میں کلمہ نہ پڑھتا میں آزاد تھا، کلمہ نہ پڑھتا میرے پر کوئی حکمران نہیں تھا، کسی کے اصولوں کا کسی کے قانون کا میں پابند نہیں تھا. جب میری زبان سے یہ بول صدق دل سے، دل اور زبان کا ایک ہی بول بل کر، ایک ہی نظریہ ایک ہی سوچ بل کر جب زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر چاروں طرف سے اوپر نیچے سے دائیں بائیں سے، کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں پہننے میں اوڑھنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو گیا ہے. اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے، اپنا انداز لے کے اپنی مرضی کے مطابق پہن بھی نہیں سکتے. بازو تو دونوں برابر ہیں، ہاتھ تو دونوں برابر ہیں، انگلیاں تو میرے عزیزوں دونوں ہاتھ کی برابر ہیں، لیکن میرے عزیزوں کرتا پہنتے وقت اگر گلے میں کرتا ڈالے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کے خلاف ہوگا. اگر کوئی نبی کی سنت کے خلاف کرے گا اللہ کی ناراضگی آئے گی. اگر بائیں طرف سے کرتے کی آستین پہنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا، ناراضگی آئے گی. ہمیں تو شریعت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اتنا پابند کر دیا کہ نماز زکوٰۃ قربانی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے شلوار قمیض پہنتے وقت بھی آمنہ کے لال کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے. اور دین کی پاکیزگی کیا لوگے اور سمجھانے والا کیا لوگے؟ اس سے بڑا آئیڈیل کون ہوگا، اس سے بڑا رہنما کون ہوگا جس نے یہ بھی بتلا دیا کہ شلوار پہلے پہننی ہے یا کرتا پہلے پہننا ہے؟ فرمایا پہلے کرتا پہن، اس کے بعد شلوار پہننا، اس کے بعد تہمت پہننا. اگر اللہ اکبر تو کرتا اتار کے پہلے کرتا اتارے گا پھر شلوار اتارے گا، اللہ اکبر پھر شلوار تو ننگا پنا ظاہر ہو جائے گا. شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ میرے عزیزو تقویٰ یہ ہے کہ باتھ روم کے اندر بھی کپڑا باندھ کے نہانا چاہیے. پوچھا گیا باتھ روم میں کپڑا باندھ کر کا سطر پر اپنے کپڑا چڑھا کے کیوں نہ آنا چاہیے؟ فرمایا تم تو نہیں دیکھ رہے، آسمان کے فرشتے تو تجھے دیکھ رہے ہیں. حیا والے لوگ ہو. اتنا صاف دین، اتنا شفاف دین، اتنا پاکیزہ دین ہے. اگر ننگے نہ ہو باتھ روم میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ پردہ ہو تو ننگے بھی نہانے کی اجازت ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تو دیکھ کے کہا تھا 40 بیٹیاں ہوتی داماد تجھے بناتا کسی اور کو نہ بناتا، اتنی حیا والا تھا. جب اندھیرے میں نہایا کرتے تب بھی آپ کے سطر کے اوپر چادر ہوا کرتی تھی. ہم نے معاشرے کو دیکھ کے نہیں چلنا. معاشرہ تو آپ کو یہ کہے گا بچوں کے لیے کچھ کر جا، حلال کر جا یا حرام کر جا. معاشرہ تو آپ کو یہ کہے گا اللہ اکبر اپنے وہ کہتے ہیں زندگی بار بار تھوڑی ملے گی، دل کی خواہشیں پوری کرو، اللہ وارث ہے. اللہ اکبر اگر دل کی خواہشیں پوری کرنے سے اللہ وارث ہو جاتا پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی پریشانیاں امت کے سامنے نہ آتی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں ہمارے سامنے نہ آتی. میں نے یہ نہیں دیکھنا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا اس وقت میری جیب کیا کہہ رہی ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا میرے گھر کا بجٹ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا میری زندگی کی جمع پونجی کیا کہہ رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا میرے بچوں کا مستقبل کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا میری بچیوں کی جوانی کیا مجھ سے تقاضا کر رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا میری بیماری کیا کہہ رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ عوام اور حکمران کیا کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس وقت کے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا اور اس کو حکم کو پورا کرنے پہ حضور کا طریقہ کیا ہے.
بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم مسلمان تو بن گئے, مسلمان بننے کا طریقہ نہیں آیا, مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آیا. ایمان کیا ہے, ایمان کا ہمیں طریقہ نہیں آیا. ایمان کہتے کس کو ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے, اور مسلمان کا معنی کیا کہتا؟ ابو کو پتا ہوگا, امی کو پتا ہوگا, سر میں کھجلی کر کر ہنس کر کہکا لگا کر سگریٹ کا کش لگا کر دھواں سگریٹ کا دھواں منہ پہ پھینک کر منہ پر مار کر کہتے ہیں مولویوں کو پتا ہوئے گا. ہمیں تو بس اتنا پتا 5 وقت کی نماز پڑھو, حلال روزی کماؤ تو کھاؤ تو سو جاؤ. نہیں نہیں نہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فلسطین کا, کشمیر کا, میرے عزیزو بیت المقدس کا, افغانستان کا, سعودیہ کا, ایشیا کے ممالک کا, یورپی ممالک کا, فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تجھے اس مزاج کا بنایا, تجھے اس امتحان کا بنایا, تجھے اس سوچ کا بنایا, رہنا تو نے پیر محل کے اندر ہے, اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا کام اللہ نے تیرے ذمہ لگا دیا ہے. تو پیر محل کی کچی آبادی میں رہے گا یا یہاں کی اچھی سوسائٹی کے اندر رہے گا, تیری سوچ اپنی ذات کی نہیں ہونی چاہیے, تیری سوچ اپنے مکان کی, اپنے کنبے برادری کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ اکبر جس طرح تیرا دسترخوان وسیع ہوتا ہے تیری سوچوں کا ظرف بھی وسیع ہونا چاہیے. تیری آنکھوں کے حالے کے سامنے سارے عالم کی انسانیت ہونی چاہیے. راتوں کو تڑپ تڑپ کے رونا, اٹھ اٹھ کے سجدے میں پڑھنا, ہر نماز میں اللہ سے مانگنا الہ العالمین میرے ایمان کو, میری محنت کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. کاروبار کی ترقی کا حال یہ, گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آ گئے, شہر سے اٹھ کے لاہور چلے گئے, لاہور سے اٹھ کے انگلینڈ چلے گئے. لیکن ایمان کی ترقی کا حال یہ ہے کہ میرا محلہ پورا بے نمازی, مجھے کسی بے نمازی کا آج تک احساس نہیں ہوا ہے. اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میرے اوپر میری چرپائی پہ اللہ کی رحمت برستی ہے, تو میرا پڑوسی ہر اس کے گھر کا فرد بے نمازی, اگر میری چرپائی پہ خدا کی رحمت آ رہی ہے تو میرے پڑوسی کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے, اس کو کون بجھائے گا؟ اللہ نے نبی عالمی دیا, عالمی نبی کی سوچ اللہ نے عالمی بنائی, ظرف آپ کو عالمی عطا فرمایا. میرے عزیزوں بچوں کے لیے صرف رحمت بن کے نہیں آئے, اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے, میرے عزیزوں بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے, بہنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے. جس طرح فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا لقب ملا. وہی ساتھ یوں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے محبوب اگر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنائے تو خونی رشتے اپنے پرائے دور کی بات ہے, ہم نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت للعالمین بھی بنا دیا ہے. بیٹی کے گھر کی دیوار اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ تھی, لیکن راتوں کو ہاتھ ابو جہل کے لیے اٹھے ہوئے. جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا, جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے, جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی کبھی مذمم کہا, کبھی آپ کو راعنا کہا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اللہ اکبر میرے عزیزو, راعنا, اللہ اکبر, راعنا عرب کے اندر کہتے ہیں او بکریاں چرانے والے, تانا دیتے ہیں. جب اللہ کا قرآن آیا لا یا ایھا الذین آمنوا راعنا کا حکم آیا تو عربوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا. وہ کہتے تھے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, مالک کائنات کو اپنے نبی کی شان یہ ناگوار گزری. مالک کائنات نے فرمایا راعنا مت نہیں کہنا, حالانکہ قرآن کا لفظ ہے وقولوا انظرنا واسمعوا, بلکہ یوں کہنا اے کملی والے ہماری طرف دیکھ لے.
قرآن تو میرا عزیزو وہی ہے جو آمینہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. اس قرآن کی شد و مت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن مالک کائنات نے مفہوم ہی تبدیل فرما دیا کہ جس آیت کے مفہوم میں میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی ہو، مالک کائنات نے وہ قرآن کا مفہوم ہی تبدیل کر دیا ہے. موٹی عین کر کے راعنا، میں ان کی سازشوں کو، میں ان کے دھوکے کو، میں ان کی سوچوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. میرا حبیبہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، درمیان کے اندر ان کا مقصد کیا ہے؟ مالک کائنات نے تیرے یاروں کے لیے حکم ہی تبدیل کر دیا ہے. کیا پیر محل والوں کو تیرا شان معلوم ہوگا؟ کیا عرب عجب والوں کو تیرا شان معلوم ہوگا؟ تیرے چچوں کی مخالفت ٹھیک ہے، تیرے رشتہ داروں کی مخالفت ٹھیک ہے، تیرے محلے تیرے پڑوسیوں کی مخالفت ٹھیک ہے، مکے کے سرداروں کی مخالفت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج انہوں نے تجھے یتیمی کے آنچل میں دیکھا، آج تجھے یتیمی کی نظروں سے دیکھا، بے سہارے کی نظروں سے دیکھا، لاوارث کی نظروں سے دیکھا. کاش یہ اس نظر سے دیکھ لیتے جس نظر سے خدا قرآن پاک میں بیان کرتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار تم آمنہ کے لال جیسا، اس کی شان اور مقام جیسا معلوم کرتے ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہارے نزدیک تو یتیم ہوگا، تمہارے نزدیک تو لاوارث ہوگا، تمہارے نزدیک تو عبداللہ کا نور نظر ہوگا، آمنہ کا لخت دیگر ہوگا، حلیمہ کی اکھیوں کا تارا ہوگا، عبداللہ عبد المطلب کے دل کا سہارا ہوگا، ساری کائنات کے لیے اجالا ہوگا. لیکن میرے نزدیک اس کا شان اور مقام یہ ہے، خبردار اس کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی بات کرنے کی بھی اللہ کا دین تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہے. سبحان اللہ. وہ فیصلے اور ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہ فیصلہ اپنی جگہ، قل انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہاتھ پیر میرے، منہ ناک میرا، حاجت مجھے بھی ہوتی ہے، شادی کی حاجت مجھے، کھانے کی حاجت مجھے، پینے کی حاجت مجھے. لیکن خبردار اس نبی کو، آمنہ کے لال کو، سونے نجپال نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. ساری زمین ایک پلڑے میں رکھ دو، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے پہاڑ ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کا ریتا مٹی ایک پلڑے میں رکھ دو، رنگت ایک پلڑے میں رکھ دو، موسم ایک پلڑے میں رکھ دو، سمتیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، ساتوں سمندروں کا پانی ایک پلڑے میں رکھ دو، ندی نالوں کا پانی بھی ایک پلڑے میں لگا دو، کنووں کا پانی بھی، ٹینکیوں کا پانی بھی ایک پلڑے میں رکھ دو، اے ساری دنیا کے کپڑے بھی ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے انسان بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، ساری دنیا کے جن بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، ساری 18,000 مخلوقات بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو. پہلے آسمان اس کے فرشتے پلڑے میں بٹھا دو، دوسرا آسمان اس کے فرشتے، تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں، عرش کرسی لوہ قلم بھی ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو، جنت جہنم بھی ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، سورج چاند ستارے ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، آسمان کی رنائیاں ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، ہوائیں فضائیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، موسم برسات ہوا خزاں ایک پلڑے کے اندر رکھ دو. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میری ساری خدائی ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پڑھنے میں آمنہ کے لال کا شان رکھ دو. مجھے میری عزت کی قسم ہے ساری خدائی والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، آمنہ کے لال کی شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج تو میرے عزیزو ہم نے اپنے ذہنوں کے مطابق حضور کو سمجھا، اپنی نظروں کے مطابق حضور کو سمجھا، اپنے مسجد کے مولوی کی مسجد کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق حضور کو سمجھا. رب اکبر کی قسم ہے خود فرما گئے اللہ اکبر، صدیق تو میرے اندر سے واقف ہے، صدیق تو میرے باہر سے واقف ہے، میری زندگی کے نشیب و حراس تیرے سامنے، میری زندگی کے حالات تیرے سامنے، میری زندگی کے دن رات میرے سامنے، میرا گھر تیرے سامنے، میرا درس تیرے سامنے، میری اولاد میری بنات تیرے سامنے، میری زندگیوں کے سہرے، میری زندگیوں کے جنازے تیرے سامنے. لیکن ابو بکر اتنا میں تیرے قریب، تو میرے قریب ہے، میرا سر ہے تیری گود ہے، میرا چہرہ تیری نگاہ ہے، میرا روزہ ہے میرے قبر کے ساتھ تیرا وجود ہے. لیکن ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے.
خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں پر اپنے علم کے مطابق آپ کے شان کو نہ تولنا ورنہ گمراہی میں چلے جاؤ گے. کیا اللہ قرآن میں کہہ رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ساری دنیا خدا کی قسمیں اٹھاتی ہے, اللہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں میرا محبوب غمگین نہ ہونا, پریشان نہ ہونا. ساری دنیا دفع ہو تجھے نہیں مانتی, میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہوں تو اللہ کا رسول ہے, میرا رسول ہے, تجھے کیا پریشانی. وَضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ کی قسم یہ نعت ہے جو مالک کائنات نے خود پڑھ کے سنائی ہے. رات کا اندھیرا چھٹ جائے, دل کا اجالا آ جائے, مجھے سورج کی روشنی کی قسم, محمد تیرے چہرے کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے سے ناراضگیاں نہ تیرے سے ہم جدا ہوئے. اگر تیرے سے جدا ہوتے تو اس وقت جدا ہوتے جب یتیم بن کے مکے سے گئے تھے اور ماں کو جدائی میں لاوارث ہو کے واپس آئے تھے. میرے محبوبہ اگر ہم تجھے چھوڑتے تو اس وقت تیری انگلی پکڑنے والا کون ہوتا. ہمیں وہ وقت یاد ہے, اللہ اکبر, غار حرا کے اندر راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کیا مانگا کرتے تھے. محبوبہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب آپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا تھا, جس گلی سے گزرتے لوگ تیرے پہ انگلیاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اب اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا, اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, اس کے شان کے چرچے کرنے والا کوئی نہ ہوگا. کہاں 1400 سال کا پہلے کا منظر, کہاں پیر محل کی گلیاں, کہاں پیر محل کے مرکز, کہاں پیر محل کی مسجدیں, کہاں کچی اور پکی آبادی. محبوبہ تجھے مکے کی مدینے کی گلیوں میں دیکھ کر لوگوں نے کہا تیرا وارث کوئی نہیں. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میں بھی خدا ہوں. قیامت کی صبح تک ہر گنگے کی زبان پر, ہر بوڑے کی زبان پر, ہر پاگل کی زبان پر میں محمد محمد کے ترانے نہ گوا دوں تو خدا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جس کی زبان کوئی نہیں وہ بھی حضور کا نام سن کے جھومنے لگ جاتا ہے. جو سنتا کوئی نہیں وہ بھی اس کے مصطفیٰ میں, اور آپ آج بستر کے اوپر پڑھو, مزور پڑھو, حضور کا نام سن کے وہ بھی اچھلنے لگ جاتا ہے. میرے محبوبہ آج تو تیری ذات پر, تیری شخصیت پر, تیرے وجود پر, تیری نسل پر انگلی اٹھا رہی ہے. محبوبہ کیا چاہتا ہے انسان تجھے نہیں تیرا نام نہیں لیتے. آ جا عہد کے دامن میں آ جا, میں پتھروں سے تیرا نام نہ کلوا دوں تو خدا کوئی نہیں. جہاں آپ نے محنت کی آپ کیا سمجھتے ہیں تیری بات رنگ نہیں لائے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں تیری زبان رنگ نہیں لائے گی. تیری زبان قبول اتنا سخت ہے کہ لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے. آ جا موت کی وادی میں آ جا. اللہ اکبر. ذرا مجاہد والے جارحانہ انداز پیش کر دے, پھر زخموں سے چور چور ہو جا, پھر عہد کے دامن میں یوں کر کے سر رکھ دے. انسانوں کے دل تو سخت بھی نرم نہیں ہوئے, میں تیرے وجود کی برکت سے پتھروں کو نرم نہ کر دوں تو پھر میں تیرا خدا کوئی نہیں. سبحان اللہ. کیوں غمگین ہوتا ہے, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر یہ مٹی کے بت یہ انسان کلمہ نہیں پڑھتے, میں مردہ گو سے تیرا نام نہ کہلوا دوں تو خدا نہ کہنا. کھانا آگے پڑا ہوا ہے, اللہ اکبر. اس کے اندر میرا عزیزو یہودیوں نے سازش کر کے زہر ملا دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو چلو گونگا بولتا ہے وہ عقل مانتی ہے, بوڑا بولتا ہے دماغی توازن
جس کا خراب ہے وہ بھی ہو ہاں کر کے چلو گالی نکالتا ہے، کل مانتی ہے۔ میرے عزیزو بکری میں کرے، جانور دوسرے میرے عزیزو چو چو چی چی کرے، کوئی گائے بولے گی اللہ اکبر، کھانا بھی کبھی بولتا ہے، سالن بھی کبھی بولتا ہے، روٹی بھی کبھی بولتی ہے، سالن کا پیالہ سامنے پڑا ہوا، روٹی سامنے پڑی ہوئی، یہودیوں نے زہر ملا دیا، اب وہ کھانا بول ہے محمد مجھے نہ کھانا، میرے میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ آقا تو آقا کے غلام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پتھر یا لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا، جناب صدیق اکبر نے کہا اللہ، تو پیالہ بھی بول پڑا اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو بندے کا بنایا ہوا نہیں، میرا بنایا ہوا۔ تجھے بندے نے پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا کیا۔ تجھے پیدا کرنے والی جننے والی ماں چلی گئی، انگلی پکڑنے والا تیرا ابا چلا گیا، سرپرستی کرنے والا تیرا دادا چلا گیا، جوانی کے عالم میں غمخوار بیوی سیدنا خدیجہ الکبریٰ آئی ہے، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا، بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، بیوی کوئی نہیں، بچوں کا بھی انتقال ہو گیا، بچے دنیا سے چلے گئے، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، طیب طاہر کا انتقال ہو گیا، قاسم کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیزو بتاؤ تو صحیح، اپنی حیاتی میں 3 بچوں کے جنازے اٹھ گئے، پیچھے چھوٹی فاطمہ تو زہرا زینب مکے کے اندر رو رہی ہے، اللہ اکبر۔ رقیہ میرے عزیزو بدر سے واپسی پر دنیا سے چلی گئی، ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیزو بتاؤ، اتنا غمخوار نبی، جسم پہ پتھر لگے ہوئے، ہر گلی میں اپنوں کے تانے برداشت کیے، دعائیں جس کے لیے کی اس نے 2 گالیوں میں جواب دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ حالت یہ ہے کہ پیر کا جوتا بھی خود ہنسی رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ تل کے کپڑے پہ مد لگے ہوئے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ الہ العالمین، کیا میں واقعی تیرا نبی ہوں؟ الہ العالمین خاتم النبی ہوں؟ فرمایا میرا نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیا تیرا شان طیب کی وجہ سے بڑھنا تھا، قاسم کی وجہ سے بڑھنا تھا، ابراہیم کی وجہ سے بڑھنا تھا؟ جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر زمین پہ چلا جا، میرا حبیب پریشان ہے، اس کے آنسو کا قطرہ اس کے گار نقصان پر گرنے سے پہلے جا اسے خوشخبری سنا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ٹھیک ہے تیرے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا، جو کلمہ پڑھتا رہے گا اور ایمان پر موت آ گئی، ہم نے آپ کو ان کا نبی بھی بنا دیا اور آپ کو ان کا روحانی باپ بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح، اہلیان پیر محل آج جامع عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح، اتنی شانوں والا نبی ہو، قرآن کے ہر ورقے کی ہر لائن ہر سطر کے اوپر جس کا ذکر ہو، اللہ اکبر، کبھی القابوں سے پکارے کبھی ناموں سے پکارے، بیٹیوں کا ذکر قرآن میں، بیویوں کا ذکر قرآن میں، اولاد کا ذکر قرآن میں، اصحاب کا ذکر قرآن میں، غمخواروں کا ذکر قرآن میں، سسر کا ذکر قرآن میں، دامادوں کا ذکر قرآن میں، رشتہ داروں کا ذکر قرآن میں۔ اور میرے عزیزو میں نے اس وقت کے کسی کتے بلے کو نہیں دیکھنا وہ دمادوں کو کیا کہہ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھنا سسر کو کیا کہہ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھنا ازواج مطہرات کو، نبی کے کنبے کو کیا کہہ رہا ہے، نبی کی بنات کو، اہل بیت کو، صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے جب بھی میرے عزیزو صحابہ کے سال کو، اہل بیت کے سال کو جب بھی میں نے میرے عزیزو پڑھنا ہے، اپنے دماغ کی وسعتوں سے نہیں پڑھنا بلکہ قرآن کے ورقوں سے پڑھنا ہے، جن کو اللہ رحماء بینہم کہہ دے، جن کو اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دے۔ آج کے دور کا کتا میرے عزیزو یہ کہتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ اکبر، وہ تو عہد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، دوڑ گیا تھا، بھگوڑا ہو گیا تھا، تجھے 1400 سال بعد یاد آیا، تجھے اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب نبی نے ہاتھ پکڑ کے ممبر کے پاس بٹھایا تھا اور کہا تھا 1 نہیں 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تجھے 1400 سال کے بعد نظر آیا کہ عثمان معاذ اللہ بھگوڑا محمد عربی کو نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تجھے نظر آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کے میدان سے فرار ہو گئے، اس وقت تجھے کیوں نظر نہیں آیا؟ 1 کی بات نہیں، 2 کی بات نہیں، 3 4 کی بات نہیں، 5 7 کی بات نہیں، 1400 صحابہ، جیت صحابہ جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے
والسابقون الاولون اللہ اکبر من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ صحابہ جنہوں نے چمڑے اپنے ادڑوا دیے، نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے دین متین کی بلندی کے لیے اپنے بچوں کے نذرانے پیش کر دیے، کہاں سے لاؤں گا؟ کوئی تمہیں پیر محل کے اندر آج جمعہ پڑھنے والی میری ماں بہن ہے، یا اپنے گھروں کے اندر کوئی کپڑے دھو رہی ہے، کوئی استری کر رہی ہے، کوئی کھانے جمعہ پڑھنے والوں کے لیے پکا رہی ہے، تم نے کسی کو 1000 روپے صدقہ کرتے دیکھا ہوگا، کسی کو 2000 روپے صدقہ کرتے دیکھا ہوگا، لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرتے کسی کو دیکھا ہوگا، اور زیادہ تیر مارو گے کسی کو قربانی کرتے دیکھا ہوگا، کسی کو ہاتھوں کے کنگن اللہ کے راستے میں دیکھا ہوگا، میں کہاں سے لاؤں وہ خنسا جس نے اپنے 7 بیٹے میدان جہاد کے اندر قربان کر دیے، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے، میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، جس کے بیٹے میدان میں، جس کا بہنوئی میدان میں، جس کا بھائی میدان میں، جس کا شور میدان میں، جھولی پھیلا پھیلا کے سارا گھر خالی کروا کے رو رو کے کہہ رہی اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ 1400 صحابہ کا ہاتھ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، کس کے لیے؟ جس کو آج وقت کا ملعون یاسین قادری کہہ رہے عثمان بگوڑا ہو گیا تھا۔ فوج کے لیے کوئی منہ کھولے اس کے لیے قانون، وزیر اعظم کے لیے کوئی منہ کھولے اس کے لیے قانون ہے، صدر پاکستان کے لیے کوئی منہ کھولے اس کے لیے، ملک کے میرے عزیزوں اداروں پر کوئی منہ کھولے اس کے لیے قانون ہے، محمد کے دور داماد پر کوئی منہ کھولے، حکومت سے لے کر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ 1400 صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، موجود ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، سارے صحابہ تھے۔ آپ نے میرے عزیزوں کیوں کہا تھا کہ میرا عثمان تیرے اندر گٹس، تیرے اندر صلاحیت، تیرے اندر وہ چیز پیدا ہے، آپ جاؤ جا کے مکے والوں سے عمرہ کرنے کی اجازت لے کے آؤ، اور ان کو کہو کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں۔ عثمان تیری رشتہ داریاں زیادہ، تیرا خاندان زیادہ، تو جا کے بات کر کے آ۔ جب وہاں گئے تو اللہ اکبر، آج بگوڑا یاد آیا، اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب مکے کے سرداروں نے کہا تھا عثمان تلواروں کے سائے میں تجھے لے کے جاتے ہیں، چل ہمارے سامنے بیت اللہ کا طواف کر، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا بیت اللہ کی نمازیں پڑھنا یہاں چھوڑ دوں گا، گھر میں نماز پڑھوں گا، ڈیرے میں نماز پڑھوں گا، بیت اللہ کا طواف چھوڑ دوں گا، عمرہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس عبادت کے اندر آمنہ کا لا علی شامل نہ ہو۔ تجھے آج نظر آیا؟ پیچھے سے خبر مل گئی، افواہ ادھر مدینے میں میرے عزیزوں حدیبیہ کے مقام پر پیچھے خبر مل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور میرے عزیزوں کسی کے مرنے کی خبر ملے گی، بھائی روئے گا، اماں روئے گی، رشتہ دار روئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ لگا، جبرائیل حقیقت لے کے نہ آیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں جمال ہی جمال تھا، طائف کی گلیوں میں جمال تھا، مکے کے اندر میرے عزیزوں جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھا تھی اس کے لیے جمال تھا، جو آپ کے لیے گڑھا کھودے اس کے لیے جمال تھا، جو گلی گلی پر گلی گلی کے کونے پر آپ کو گالیاں دے جمال تھا۔ میرے عزیزو لولعان طائف کی گلیوں میں ہو گئے جمال، اللہ اکبر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بیٹھے جمال، لیکن یہ جمال جلال میں اس وقت تبدیل ہوا جب پتہ لگا میرا عثمان شہید ہو گیا۔ آپ نے اپنا یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کون ہے میرے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے گا، میرے ساتھ مدینہ مکے چلے گا، جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر نے ہاتھ رکھا تھا، سعد بن وقاص نے ہاتھ رکھا تھا، نبی کے یاروں نے ہاتھ رکھا تھا، حضرت عمر نے علی نے ہاتھ رکھا تھا، اہل البیت نے ہاتھ رکھا تھا، صحابہ نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت امام الانبیاء کا ہاتھ نیچے، صحابہ اکرام کا ہاتھ اوپر، اس کے اوپر اللہ کے نبی کا یوں کر کے ہاتھ آ گیا۔ فرمایا کاش میرا عثمان ہوتا تو آج میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ آپ نے یوں کر کے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، فرمایا نیچے میرا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر میں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے، بات ہاتھوں کی نہ کی، بات ابو بکر عمر عثمان کی نہ کی، بات علی کی نہ کی، بات مقام کی نہ کی، اللہ کو
وہ درخت بھی اتنا پسند آیا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. واہ میرے کریمہ، رب اکبر کی قسم اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور میرے محبوبہ جس دو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، مجھے میرا عثمان اتنا پسند ہے، ان بیعت کرنے والے 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تمہیں آج نظر آیا؟ اس وقت احد کے میدان میں کیفیت یہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہم شکل رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھ کر افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. صحابہ نے تو تلواریں پھینک دی. انہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50-30 انداز جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا. وہ بھی سمجھے کہ اب جنگ کا پاسا پرت گیا، اب جنگ ختم ہو گئی. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی. اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خالد بن ولید نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا؟ بعد میں مسلمان ہو گئے. تو ان کی کفرانہ کی زندگی دیکھو گے کہ ایمان والی دیکھو گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلمے کو چھپایا، فتح مکہ کے موقع پر آ کر اظہار کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ جسے منہ دھونا نہیں آتا وہ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت علی کے مقابلے میں اماں عائشہ آ گئی تھی. حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عائشہ آ گئی، لیکن اللہ اکبر بتا آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد بیٹا ماں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، بیٹا فرما بردار ہوتا ہے کہ نافرمان ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ایک وقت مان لیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں میدان پہ نکلی، تو علی تو بیٹا تھا، علی ماں کے سامنے آ کے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ ایک غلط فہمی تھی جنگ جمل اور جنگ صفین. میں انشاءاللہ حج سے واپس آ جاؤں پھر میں آپ سے عرض کروں گا جنگ جمل اور صفین کی حقیقت کیا تھی. ہم تو یہاں ان مسائل کو فروغ نہیں دیتے جس میں امت کے ذہنوں میں خلفشار پیدا ہو. افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں، مرکز ہے. جب یہی آ کر کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ ایسے مسائل کھڑے کر دے تو کیا ہم افہام و تفہیم کے چکر میں اپنے بچوں کی ذہن سازی بھی نہ کریں؟ میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے. اللہ کی قسم قرآن تو ان کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا اور موبائل ان کی زندگی کی مخالفت بیان کر رہا ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا غیرت والا تھا، اتنا وفادار تھا. دایاں ہاتھ حضور نے یوں کر کے حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں کر کے ہاتھ پر رکھ دیا. فرمایا کاش میرا عثمان ہوتا، اس کی طرف سے میں ہاتھ رکھتا. سیدنا عثمان غنی کو پتہ لگا حضور نے دانا ہاتھ اپنا نہیں میرا سمجھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے موت آ گئی. جس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا تھا اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کے پگ پہ کبھی کھجلی تک نہ کی. یہ لوگ بھاگیں گے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے قدموں کو گنتا ہے. آپ نے فرمایا عثمان ساتھ کیوں نہیں چلتا، میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں. گھر اما آسا کے حجرے سے لے کر میرے گھر تک کتنے قدم آنے جانے میں عثمان کیا کرے گا؟ سبحان اللہ پڑھے گا؟ نہیں. ہر قدم پہ الحمدللہ کہے گا؟ نہیں. کیا میرے قدموں کی مٹی چک کے لائے گا؟ کہ نہیں. پھر کیا کرے گا؟ کہ کملی والے تیرے جتنے قدم میرے گھر تک چل کے آئے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ہر قدم کے اوپر میں غلام آزاد کروں گا. سبحان اللہ. یہ بھگوڑے تھے. وقت کی نزاکت تو مجھے کہہ رہی ہے کہ بس کر باہر گرمی ہے. اللہ قاری عتیق الرحمان کا بھلا کرے اور آپ کا بھی بھلا ہو. جنہوں نے یہ بل ادا کرنا ہے کو انشاءاللہ
ہر طرف سے آواز آئے گی اے سی چلا دو، اے سی چلا دو۔ اے سی کہے گا جس دن میں چل گیا تو بندے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ چل رہا ہے نا ماشاءاللہ، ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہے نا، اللہ اس طرح برقرار رکھے، آپ کی جیبوں میں اللہ برکتیں ڈالتا رہے، آپ حضرات تعاون فرماتے رہیں۔ اگر آپ کا تعاون ہو، بل 5 لاکھ آئے، ہم تو 24 گھنٹے اسی چلائیں گے، ہم تو کہیں گے آج نفلی تقاعد بیٹھو آ کے یہاں پہ، کیونکہ انشاءاللہ میری 31 تاریخ کو فلائٹ ہے، اللہ نے حج کے لیے قبول فرمایا میاں بیوی کو، تو 4-5 جمعے کا گیپ ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 4-5 منٹ اور میں عرض کر دوں آپ سے، عثمان کی بے وفائی اور وفا سنا دوں، اتنی سی آپ کو، اتنی اجازت ہے آپ کی، اتنی سی اجازت ہے سب کی، سبحان اللہ، زور سے نہیں بولے، اتنی سی اور زور سے، جتنا تم نے بعد میں ٹھنڈا شربت پینا اتنی اونچی تو کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی کو سبحان اللہ۔ یا اللہ جامع عثمانیہ کے شربت کی برکت سے حوض کوثر نصیب فرما دینا، اور بیٹھ کے پینا، کھو کھو کے نہ پینا بھائی، بڑا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آؤ ذرا تھوڑا سا اپنی سوچوں کو 1400 سال پہلے لے کے جائیں۔ تہمت پہنی ہوئی، کرتا پہنا ہوا، کون ہے یہ؟ نہیں، آج کے ستم ظریفوں کو نظر نہیں آئے گا، بد عقیدوں کو نظر نہیں آئے گا، بد نظروں کو نظر نہیں آئے گا، جن کی آنکھ میں بیٹی بہن کے حیا نہیں انہیں نظر نہیں آئے گا۔ کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ ہاتھ کے اندر زیرہ لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ دیکھو تو صحیح، یہ تو کون ہے؟ اللہ اکبر، جسے حسین کا بابا کہتے ہیں، جسے فاطمہ کا شوہر کہتے ہیں، آمنہ کے لال کا داماد کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، یہ کون خیبر کا فاتح کھڑا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ احساس کس کو ہوا؟ مکے کے اندر تو سب کے مکان تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے چاچے بھی تو موجود تھے، لیکن وہاں سے کون گزرا؟ ابو بکر بھی تو گزر سکتے تھے، عمر عثمان بھی تو گزر سکتے تھے، علی بھی تو گزر سکتے تھے، اللہ نے اس کو گزارا جس کو 1400 سال کے بعد یہ ظالم بے ایمان بھگوڑا کہے گا۔ اللہ نے میرے عزیز عثمان غنی کو اس رستے پہ گزار دیا۔ جب عثمان غنی گزرے تو اللہ اکبر، دیکھا کیا؟ علی پاک کھڑے ہوئے ہیں، زیرہ ہاتھ میں، تلوار ہاتھ میں۔ اما اس وقت کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کی لاڈلی دھی سے میرا رشتہ ہو گیا ہے، محمد کے گھر کے اندر اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، حضور نے میرے سے حق مہر کی رقم مانگی، میرے پاس پیسہ دمڑی تیلا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس، علی تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا زیرہ تلوار ہے۔ فرمایا جا بیچ کے آ جا، حق مہر کی رقم ادا ہو جائے گی، 450 حق مہر کی رقم ادا ہو جائے گی، اور باقی پیسے گھر کا ساز و سامان لے آنا، برتن بھانڈا بستر منجا لے آنا۔ حضرت عثمان غنی کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جب میرے جیسے یار ہو، علی میرے جیسے ویر ہو، پھر گھر کا سامان بیچا نہیں جاتا، گھر کا سامان سنبھالا جاتا ہے۔ علی لوگوں نے تجھے شیر خدا کہنا ہے، لوگوں نے تجھے حیدر قرار کہنا ہے، خیبر کا فاتح کہنا ہے۔ علی زیرہ بھی اپنے پاس رکھ، علی یہ تلوار بھی اپنے پاس رکھ۔ اللہ اکبر، کتنے میں بیچے گا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ علی کا عثمان کا احسان مند ہے، دوستوں میں احسان نہیں ہوا کرتا۔ یہ زیرہ تلوار کتنے کی؟ کا 600 درہم کی، کل مجھے دے دے۔ 600 درہم لے کے زیرہ تلوار لے لی۔ جب اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، کبیر یار کو شادی میں نہیں بلائے گا؟ کہا ہاں، اس گھر میں بھی تیری دعوت، اس گھر میں تیری دعوت۔ کہ جب یار کو بلائے گا، یار تحفہ لے کے آئے گا، یار گفٹ لے کے آئے گا، اے میرا بھائی جو تو نے مجھے زیرہ بیچی، میں نے تحفے کے طور پہ تجھے دے دی، جب تک اسلام کا جہاد ہوتا رہے گا، تیرے چہرے پر، تیرے وجود پہ زیرہ سجتی رہے گی، کھاتا عثمان کا کھلا رہے گا۔ آگے بڑھے، کہے میرے بھائی ادھر آ جا، تلوار لے جا، جب تک تلوار اللہ کے راستے میں چلتی رہے گی، کھاتا عثمان کا کھلا رہے گا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر پہنچی، تلوار بھی واپس آ گئی، زیرہ بھی واپس آ گئی، حق مہر کے پیسے بھی واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، کسی کے احسار پہ ابا روئے گا، کسی کی خوشی پہ بھائی روئے گا، کسی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے ماں دعا دے گی، کسی کو ابا پیر استاد دے گا۔ اس وقت مسجد نبوی کا عالم کیا ہوگا؟ سارے صحابہ آمین کہہ رہے تھے، آمنہ کلال عثمان کا نام لے کے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا دے رہا تھا۔ تجھے آج یاد آیا عثمان بگوڑا ہو گیا؟ او ظالمہ، اس وقت تجھے یاد کیوں نہ آیا؟ جہیز عثمان غنی نے دیا، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے۔ آج میرے عزیزو، تم کہتے ہو
صدیق کا مقام زیادہ یا اس کا علی کا مقام زیادہ؟ آج یہ تیری سوچ گئی کیوں؟ تیرے سوچ گئی کیوں؟ اللہ اکبر، تیری سوچوں نے اس طرف کا رخ کیوں کیا؟ یار کا مقام اپنا، داماد کا مقام اپنا۔ رب اکبر کی قسم، یار کے مقام کو کوئی روک نہیں سکتا، داماد کے مقام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ باپ جو بات بیٹوں سے نہیں کہتا وہ دوستوں سے کہہ دیتا ہے۔ صدیق ہمراز نبی ہے، علی داماد نبی ہے، اس کی شان میں گستاخی کرو گے مرتد ہو جاؤ گے، اس کی شان میں کمی کرو گے کافر مرتد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی اکھیاں برس رہی تھی، فاطمہ اندر دلہن بننے کے لیے تیار تھی، صدیق سونے آ گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہاں علی کے ساتھ عثمان کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر پوچھ رہے کیا ہوا؟ فرمایا اس علی ابو بکر میری بیٹی کی شادی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے آ کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ میں کہاں، تیری بیٹی کہاں، میں کہاں، تیری شان کہاں؟ لیکن کملی والے اگر شہادت ہوگی، جہیز فاطمہ کا میں تیار کر دو، فاطمہ کے جہیز کے لیے حکم مجھے فرماؤ، کپڑا کون سا لانا ہے، برتن کون سا لانا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ اسلام کے دو ہیرو ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام ابوبکر ہے۔ آج حسین کی میرے عزیزو حسینیت قائم ہے، آج شہید کربلا کی شہادت قائل ہے۔ اس کے پیچھے دیکھو اللہ کی قسم محمد کے دامادوں کا بھی ہاتھ ہے، محمد کے یاروں کا بھی ہاتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے اچھا عقیدہ دیا، خوشبو والا عقیدہ دیا، نظریہ بھی اچھا اللہ نے دیا، سوچ بھی اللہ نے اچھی دی۔ اللہ کی قسم ہم صحابہ کو اہل بیت کے مقام پہ نہیں تولتے، اہل بیت کو صحابہ کے مقام پہ نہیں تولتے۔ میرے عزیزوں صحابہ کا مقام اپنی جگہ، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ۔ جو ان کے مقاموں کے اندر کمی لائے گا وہ کافر مرتد ہو جائے گا، جو ان کے مقام کو اپنے سر سے اونچا، ساری کائنات سے اونچے کا نظریہ پیش کرے گا، رب اکبر کی قسم ہے وہ آقا کی نظروں میں پیارا ہو جائے گا، خدا کی نظروں کے اندر بھی پیارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بے لگام کھوتوں کو، گھوڑوں کو نہیں، گھوڑا تو میدان جہاد کا، ایک سے کھوتوں کو، ایسے کتوں کو، ایسے گدوں کو لگام ڈالو جو مسلمانوں کے اندر ایک امن اور پیار کی محبت کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے امن کو بدامنی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ذی الحج اسلامی شعار کا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد قربانیوں والا مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے۔ ہم حکومت کی آنکھیں کھلوانا چاہ رہے ہیں، افواج پاکستان کی توجہ ادھر دلانا چاہ رہے ہیں کہ خدا را ان بے لگاموں کو لگام دیجئے تاکہ محرم الحرام کے اندر ملک کا امن خراب نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے اندر گٹس اور صلاحیت اتنی موجود ہے، اگر تم بندوق کی نالی ہماری طرف کرو گے ہم توپ کی نالی تمہارے آگے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلمان سنی ہے، ایک بارود ہے، ایک آگ ہے، اگر یہ آگ بھڑک گئی تو دنیا کی آگ تو بجھ جاتی ہے، اس کے سینے اس میں جو عشق رسول اور اہل بیت اور صحابہ کی آگ اگر جل پڑی تو بجھانی مشکل ہو جائے گی۔ ہم ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے ٹک ٹاکر، ایسی یوٹیوب کی دنیا کو بھی کہنا چاہتے ہیں خبردار خبردار، آپ غلامان محمد، اصحاب رسول، داماد مصطفیٰ، اہل بیت پر انگلی اٹھانے والوں کے چینل ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، اور میڈیا کے جتنے چینل ہیں ان کو کہہ دیں خبردار، ایسے گستاخوں کو اپنے سٹیج پر تمہیں لانے کی اجازت کوئی نہیں، خواہ سنی ہو، خواہ اہل حدیث ہو، خواہ دیوبندی ہو، جو اصحاب محمد اور اہل بیت محمد کو بھونکتا ہے، ان کے خلاف زبان دراز کرتا ہے اور ان کے ایمان کو اپنے ذہنوں کی سوچوں پہ جانتا ہے، اس کو لگام دینی چاہیے۔ ایسوں کو سٹیج پر لانے سے پرہیز کیا جائے تاکہ آپ کے سٹیج پاک ہوں، صحابہ کی محبت کی بھی خوشبو آئے، اہل بیت کی محبت کی بھی خوشبو آئے۔ اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو اور اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، بد امنی سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو صحابہ کی محبت سے اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اہل بیت کو اللہ ہمارے سروں کے تاج بنائے، آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا